ایک بیوی پر اکتفا مرد کی فطرت سے پوری طرح مطابقت نہیں رکھتا۔ قرآن، حدیث، صحابہ، فقہا، محدثین اور بہت سے غیر مسلمین کے اطراف سے بھی ثابت ہو گیا کہ اسلام میں اصل ترغیبی حکم یہی ہے کہ ایک مرد ایک سے زیادہ بیویاں رکھے اور پھر ان کے حقوق واجبہ اور ان میں عدل کا بھی اہتمام کرے۔ ان دلائل کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ فطرت اس بارے میں کیا کہتی ہے۔ ظاہر ہے کہ فطرت وہی کہے گی جو اسلام کہتا ہے، کیونکہ اسلام فطرت کا ہی دوسرا نام ہے۔ ارشاد باری ہے۔ ترجمہ: یہ اسلام و فطرت ہے جس پر اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا۔ فطرت بھی یہی چاہتی ہے کہ ایک مرد متعدد بیویاں رکھے، اور ساری عمر ایک بیوی پر اکتفا والا عمل فطرت سے پوری طرح مطابقت نہیں رکھتا۔ درج ذیل وجوہ ہے۔ پہلی وجہ، مرد میں جنسی قوت عورت سے زائد ہے۔ عورت کے لیے ایک مرد کافی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو عورتوں کی نسبت زائد جنسی قوت دی ہے۔ لہٰذا ایک مرد کو ساری عمر ایک ہی بیوی پر اکتفا کا حکم دینا اسے قوت کے معاملے میں عورت جیسا قرار دینے کے مترادف ہے، اور مرد کے لیے اس سے بڑا طعنہ شاید کوئی نہیں ہو سکتا کہ اسے جنسی قوت کے معاملے میں اس بیوی کے جیسا کہا جائے، اور فطرت ایسی دھاندلیاں ہرگز نہیں کر سکتی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی ایک بیوی کیوں تھی؟ کسی کو اشکال ہو سکتا ہے کہ آدم علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک زوجہ اماں حوا کو پیدا فرمایا۔ اگر ایک پر اکتفا فطرت کے عین موافق نہ ہوتا تو انسانیت کی جب ابتدا کی جا رہی تھی، اس وقت اس فطرت کی رعایت کیوں نہ کی گئی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر آدم علیہ السلام کے لیے بھی متعدد بیویوں کو پیدا کیا جاتا تو ساری دنیا کے انسان ایک باپ اور ایک ماں کی اولاد نہ کہلاتے، اور یوں ان میں بعض کے صرف باپ شریک بھائی ہوتے۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ نے اس کا تقاضا کیا کہ سارے انسان اور ساری قومیں ایک ہی اصل پر جمع ہو جائیں، لہٰذا جیسے سب کا باپ ایک ہے، اسی طرح تمام انسانوں کی ماں بھی ایک ہی ہو۔ چنانچہ اس حکمت کے پیش نظر آدم علیہ السلام کے لیے ایک زوجہ کو پیدا کیا گیا۔ جیسے آدم علیہ السلام کی اولاد میں صرف جڑواں پیدا ہونے والے بھائی اور بہن کو حقیقی بھائی بہن قرار دیا گیا، دوسرے بھائی کے ساتھ پیدا ہونے والی جڑواں بہن سے توالد و تناسل کی ضرورت سے نکاح جائز رکھا گیا۔ حالانکہ بہن خواہ جڑواں نہ بھی ہو سے نکاح آج بہرحال خلاف فطرت ہے۔ بندہ کے شیخ و مرشد مفتی اعظم حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، عقلاً و نقلاً و تجربتاً و قیاساً، ہر لحاظ سے یہ امر مسلم ہے کہ مرد میں عورت کی بنسبت شہوت کئی گنا زیادہ ہے، شرعاً اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مرد کو 4 بیویوں کو اختیار دیا ہے۔ اگر عورت میں شہوت زیادہ ہوتی تو اس کے برعکس ہونا چاہیے تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کے لیے بہت سی وعیدیں بیان فرمائی ہیں، جبکہ مرد کے بلانے پر ہم بستری پر راضی نہ ہوں۔ اگر عورت میں شہوت زیادہ ہوتی تو مردوں کے لیے ایسی وعیدیں آنی چاہیے تھیں، عقلاً اس لیے کہ مرد کا مزاج گرم ہے جو سبب شہوت، اور عورت کا مزاج سرد ہے، تجربتاً اس لیے کہ کوئی شخص اس کا قائل نہیں اور اس کی مثال پیش نہیں کر سکتا کہ عورت ہم بستری کی دعوت دے اور مرد انکار کرے۔ اس کے برعکس اس کی مثالیں روزانہ پیش آتی ہیں کہ مرد بلاتا ہے، عورت راضی نہیں ہوتی۔ قیاساً اس طریقہ سے کہ دوسرے حیوانات میں یہ امر مشاہد ہے کہ ایک مذکر سینکڑوں مؤنث کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اگر عورت میں شہوت زیادہ ہوتی یا برابر ہوتی تو شہر کا ہر گلی کوچہ شب و روز زناکاری کا بازار ہوتا، بازار میں ہر مرد کا عورتوں کی طرف طبعی ملان ہوتا۔ اگر عورت کی جانب سے بھی ایسا ملان پایا جائے تو بدفعلی سے معنی کیا چیز ہوگی، خصوصاً جس حکومت میں بدفعلی جرم نہ ہو اور لڑکیوں کے والدین اور اقربین اسے نفرت کی نگاہ سے نہ دیکھتے ہوں۔ مزید برآں مرد میں کثرت احتلام اور عورتوں میں اس کا وجود کا لدم ہونا بھی بین دلیل ہے کہ عورت میں شہوت کا لدم ہے۔ ان امور سے ثابت ہوا کہ مرد میں شہوت زیادہ ہے، بس ثابت ہوا کہ مرد کی کثرت خواہش کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے لیے متعدد بیویاں ہوں۔ احسن الفتاویٰ۔ دوسری وجہ، محکوم تعداد میں حاکم سے عموماً زائد ہی ہوا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مرد کو عورت کا سربراہ بنایا ہے، جیسے بادشاہ اپنی رعایا کا سربراہ ہوتا ہے اور سربراہ کے تحت رعایا کی تعداد ہمیشہ سربراہ سے زیادہ ہی ہوتی ہے، یعنی امیر عموماً کسی جماعت کا ہی ہوا کرتا ہے۔ اگر امیر اور ذمہ دار کے متحد ایک شخص ہو، ایسا عموماً نہیں ہوتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ مرد جب عورت کا سربراہ اور ذمہ دار ہے تو اس کے تحت عورت کی تعداد بھی ایک سے زائد ہونی چاہیے، تاکہ سربراہ، امیر، ذمہ دار اور بیویوں کے حقوق اور ان کی ضرورتوں کا انتظام کرنے والا منظم ایک سے زائد عورتوں کی کفالت کا انتظام کرے اور خود کو حقیقی معنوں میں حاکم، سربراہ، امیر، ذمہ دار اور منتظم کہلوانے کا حقدار ٹھہرے۔ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے رسالت، نبوت، خلافت، بادشاہی و امارت میں مردوں کو عورتوں پر حاکم بنایا تاکہ وہ عورتوں کے مصالح و بہبودی میں کوشاں رہیں اور ان کے امور معاش کے لیے چلتے پھرتے رہیں اور خطرناک مقامات میں وارد ہوں اور جنگلوں اور بیابانوں کو طے کریں
اور اپنی جانوں کو عورتوں کے لیے محنت و مشقت میں ڈالیں۔ بس اللہ تعالیٰ نے مردوں کی قدردانی کی ہے اور ان کو وہ اختیارات دیے ہیں جو عورتوں کو نہیں دیے، اور مردوں کو وہ طاقتیں دی ہیں جو عورتوں کو نہیں دیں۔ جب تم مردوں کی محنت و مشقت پر غور کرو گے جو کہ عورتوں کے مصالح و بہتری میں صحیح کوشاں رہتے ہیں، تو تم پر صاف عیاں ہو جائے گا کہ عورت یعنی عورتوں کی نسبت مردوں کا حصہ محنت و مشقت و تحمل برداشت میں زیادہ تر ہے، اور یہ امر اللہ تعالیٰ کی حکمت کمال اور اس کی رحمت پر مبنی ہے۔ بس جب کہ مرد پر اس قدر بوجھ ڈالے گئے ہیں تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اس میں بوجھوں کی برداشت کی طاقت بھی زیادہ رکھی گئی ہے، اور وہ کئی عورتوں کو بھی رکھ سکتا ہے، اور جب کہ عورت پر اس قدر بوجھ نہیں ڈالے گئے کہ وہ ان بوجھوں کے برداشت کی طاقت نہیں رکھتی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے عورت کی فطرت سرشت کے مطابق ہر ایک عورت کے لیے ایک ہی خامن تجویز فرمایا۔ نیز فرماتے ہیں، ظاہر ہے کہ محکموں کی تعداد اور ان کی کثرت موجب عزت ہے، اور بادشاہ زیادہ معزز سمجھا جاتا ہے جس کی رعایت زیادہ ہوتی ہے، اور حکام کی کثرت موجب ذلت ہے۔ فرض کرو ایک شخص تو رعایت ہو اور اس کے بادشاہ اور حاکم کثیر، سب جانتے ہیں کہ یوں نہیں ہوا کرتا، اور مرد کے لیے بہت سی عورتیں ہونا کوئی عیب کی بات نہیں، کیونکہ مرد مخدوم ہے اور عورت خادم۔ جنت میں بھی مرد کو زیادہ بیویاں ملیں گی، جبکہ عورتوں کو ایک ہی خامن کے ساتھ نباہ کرنا پڑے گا، یعنی عورت کی یہ خواہش کہ شوہر صرف میرا ہی ہو، اس کے دل میں میرے سوا اور کسی کی جگہ نہ ہو، تو عورت کی یہ خواہش جنت میں بھی پوری نہیں ہوگی۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ایک حدیث صحیح میں منقول ہے کہ ادنا درجہ کے جنتی کو بھی حوروں کے علاوہ جنت میں جانے والی کم سے کم 2 مسلمان عورتیں ملیں گی۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ جنت میں سوکنوں میں بغض و عداوت نہ ہوگا، جس کے باعث سوکنوں کو ایک دوسرے سے نفرت کی بجائے محبت ہوگی۔ رہا یہ اشکال کہ جنت میں جنتی عورتوں کا شوہر بھی بلا شرکت غیر صرف اسی کا ہی کیوں نہ ہوگا، اس اشکال کا جواب دیتے ہوئے حکیم الامہ فرماتے ہیں، انعام میں راحت کے سامان اور اعزاز و کرام کے اسباب تو دیے جاتے ہیں، پر رنج و کلف کے سامان اور تحقیر و توہین کے اسباب انعام میں نہیں دیے جاتے۔ یہ چیزیں سزا کے لیے ہوتی ہیں۔ جنت میں جو کچھ ہوگا بطور انعام و جزا ہوگا۔ اگر وہاں ایک مرد کو متعدد عورتیں ملیں تو اعزاز و اکرام بھی ہے اور راحت و آرام بھی ہے۔ اس کے برعکس اگر ایک عورت کے کئی خامن قرار دیے جاتے تو یوں کہو کہ حاکم متعدد ہوں گے، تو جتنے حاکم زیادہ ہوں گے اتنی ہی محکوم میں ذلت زیادہ ہوگی۔ سو یہ تقہیر اور تذلیل اور توہین عورت کے حق میں جائز ہوتی تو دنیا میں کسی مذہب میں شاید اس کی اجازت ہوتی۔ جنت میں جو جائے عزت و آرام ہے، یہ صورت تحقیر ہرگز ممکن الوقوع نہیں، یعنی ناممکن ہے۔ اور جس طرح رب العالمین نے دنیا کے مرد و عورت کی حالت و فطرت میں اختلاف کیا ہے، یعنی مرد حاکم ہے اور عورت محکوم، مرد مخدوم ہے اور عورت خادم، مرد کا پاسہ زبر ہے اور عورت کا پاسہ زیر، اسی طرح جنت میں بھی ان کی حالتوں میں اختلاف ہوگا، یعنی جنت میں بھی مرد اپنی ازواج بیویوں کے لیے بمنزلہ حاکم ہوگا۔ تیسری وجہ، عورتوں کی آبادی کا تناسب عموماً مردوں سے زیادہ ہوتا ہے، عموماً عورتوں کی تعداد مردوں سے زائد ہوتی ہے۔ اس پر تفصیلی بحث انشاءاللہ آگے آ رہی ہے۔ یہ اس کی علامت ہے کہ فطرت چاہتی ہے کہ نکاح کے معاملے میں مرد ایک بیوی پر قناعت نہ کرے۔ حکیم الامہ رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، دنیا میں عورتوں کی تعداد مردوں سے اکثر زیادہ رہتی ہے، اور یہ امر صریح دلیل ہے اس بات کی کہ ایک مرد کے لیے کئی بیویاں ہو سکتی ہیں، مگر اس کے برعکس قدرت کی مرضی نہیں۔ بندہ کے شیخ و مرشد حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کثرت نساء قلت رجال منقول ہونے کے ساتھ مشاہد بھی ہے۔ اولاً تو عورت کی پیدائش زیادہ ہے اور مردوں کی کم، ثانیہ عالمگیر جنگوں میں مرد ہی تباہ و برباد ہوتے رہتے ہیں۔ بس اگر تعدد ازواج کا مسئلہ تسلیم نہ کیا جائے تو عورتوں کی مکافات کے لیے اتنے مرد کہاں سے آئیں گے؟ قرآن و حدیث سے یہ امر ثابت ہے کہ عورت 4 مہینے تک نفسانی خواہش کو ضبط کر سکتی ہے، اور مرد کے لیے مدت ضبط شرعاً منقول نہیں، مگر کئی ایک معاملات میں مدت شہر کو یعنی 1 ماہ کی مدت کو کثیر شمار کیا جاتا ہے۔ نیز 1 ماہ میں قمر اپنا دور کامل کرتا ہے، جس کا انسانی خون پر اثر ہوتا ہے۔ اس لحاظ سے ثابت ہوتا ہے کہ مرد کی قوت برداشت کی انتہا 1 مہینہ ہے اور عورت کی 4 ماہ۔ دونوں کے تناسب سے معلوم ہوتا ہے کہ مرد کے لیے 4 بیویاں کافی ہو سکتی ہیں۔